کراچی نشتر پارک میں مجلس اعضاء کے ختم ہوتے ہی جلوس برآمد ہو گیا ہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیان کھارے پہ اختتام پذیر ہوگا۔ تفصیل بتائیں گے دانیال سید۔ جی بالکل، کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو ہے وہ نشتر پارک سے برآمد ہو چکا ہے اور جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا کھارے در میں اختتام پذیر ہوگا۔ تقریباً 6000 سے زائد پولیس کے جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ گرمی کے باعث عزاداروں میں پانی تقسیم کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رومال جو ہوتے ہیں، کپڑے، وہ عزاداروں کو دیے جا رہے ہیں کہ جس سے وہ گرمی سے محفوظ رکھ سکیں۔ اس وقت جلوس جو ہے وہ برآمد ہونے کے بعد احمد جناح روڈ پر آئے گا اور اس کے بعد جو جلوس کی گزرگاہیں ہیں وہاں سے گزرے گا۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ ٹریفک کی روانی کو بحال رکھنے کے لیے مختلف ڈائیورژن دیے گئے ہیں اور ٹریفک پولیس اہلکار موجود ہیں تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو سکے۔ جی، کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو گیا ہے۔ جلوس کے راستوں پر مختلف کیمپس لگائے گئے ہیں۔ ان کیمپس کا احوال بتائیں گے وقاص عالم انگاریہ۔ محرم الحرام کے موقع پر جو عزادار ہیں ان کی سہولت کاری کے لیے مختلف اداروں کی طرف سے، مختلف تنظیموں کی طرف سے ان کی سہولت کے لیے یہاں پہ مختلف کیمپس لگائے گئے ہیں۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ کے علاوہ سبیلیں ہیں، لنگر کا اہتمام ہے۔ اس میں ہمارے پاس فرسٹ ایڈ کی چیزیں میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں گی اور ہم نے شربت کا اہتمام کرا ہے۔ کچھ دیر بعد بریانی وہ چلے گی ہمارے پاس۔ کوشش ہماری یہی ہوگی جتنے بھی عزادار یہاں سے گزرے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ عزادار جو ہیں وہ انہی روایتی رستوں سے گزریں گے اور چونکہ حبس ہے، گرمی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی تمام کیمپس میں جو ہے وہ پانی، سبیل اور شربت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ جلوس حسینیہ ایرانیہ پہ مغرب کے بعد جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا۔ جی، پشاور میں ہر سال کی طرح 9 محرم الحرام کے موقع پر برآمد ہونے والے جلوس کے راستے میں عزاداروں کے لیے ہندو برادری کی جانب سے بھی سبیل لگائی گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گی پشاور سے ماہم قریشی۔ جی، پشاور میں 9 محرم الحرام کے موقع پر علم و زلزلہ کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہو گیا ہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اسی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستے میں عزاداران حسین کے لیے مختلف مقامات پر شربت، دودھ اور دیگر سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ اسی میں اقلیتی برادری بھی بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ اس وقت میں والمیکی مندر میں موجود ہوں جہاں پر ہندو برادری کی جانب سے بھی سبیل لگائی گئی ہے۔ اہل حسین کو کون نہیں چاہتا، ہم لوگ اس کے چاہنے والے ہیں اور عرصہ دراز سے جیسے ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں ہم اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے اپنا شبیل لگائی ہے جس میں گڑ کا شربت ہے اور نیمبو پانی ہم نے بنایا اور شولا بنایا ہوا ہے اور چنے میوے کی دیگیں ہم نے بنائی ہیں۔ جیسے جلوس یہاں پہنچتا ہے تو وہ ادھر ہمارے مندر کے، ہماری خوش قسمتی ہے مندر کے پاس آ کے وہ ہم یہاں پہ وضو کرتے ہیں اور لنگر ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں، وہ لنگر لیتے ہیں اور آگے تھوڑا سا آگے جا کے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ جا کے وہاں پہ نماز اپنی ادا کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس طرح سبیل لگاتے آ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی یہ اس دوبارہ سبیل لگانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ لاہور میں پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہونے والا 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے۔ جلوس کے ساتھ موجود ہیں جیونس کے نمائندے عثمان احمد بھٹی جو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ جی، پانڈو اسٹریٹ سے جو صبح جلوس برآمد ہوا تھا اب وہ اسلام پورہ مین بازار کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہاں پر اب نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ اب یہ جلوس جو ہے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا خیمہ سادات پہنچے گا اور وہاں پر نماز مغربین ادا کی جائے گی اور پھر وہاں سے یہ جلوس اسی طرح اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا یہاں واپس آ جائے گا۔ جو بھی راستے جلوس کی طرف آتے ہیں ان کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور متبادل راستے دے دیے گئے ہیں۔ اس وقت متعلقہ ادارے ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے کمیشن آفس ہے، واسطہ حکام ہے، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تاکہ صفائی ستھرائی کا انتظام بھی رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ جو بھی 9ویں اور 10ویں محرم کے جلوس برآمد ہونے ہیں ان تمام کو کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو، ان کے لیے صفائی ستھرائی کا انتظام ہو اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے ہدایت تمام متعلقہ اداروں کو کر دی گئی ہے۔ جی، لاہور میں امام بارگاہ قصر بطول شادمان سے برآمد ہونے والا 9 محرم الحرام کا جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جیونس کی نمائندہ ارم آوان تفصیل بتائیں گی۔
جی بالکل نویں محرم کی مناسبت سے لاہور بھر میں جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت میں شادمان قصر بطول امام بارگاہ کے باہر موجود ہوں. یہاں پر بھی جو صبح 9 بجے جلوس برآمد ہوا اور اس کا ابھی بھی سلسلہ جاری ہے. سیکیورٹی کی بات کریں تو باہر تمام راستے جو ہیں شادمان کو آنے کی طرف بند کر دیے گئے ہیں. کنٹینرز لگائے گئے ہیں, خاردار تاریں بھی لگائی گئی ہیں. اس کے علاوہ عزاداروں کو اندر آنے کے لیے ایک راستہ دیا گیا ہے جس میں 3 لیئرز کی سیکیورٹی موجود ہے. وہاں پر تمام خواتین, مرد اور بچوں کی چیکنگ ہو رہی ہے اور اندر آنے دیا جا رہا ہے, جہاں پر پولیس اہلکار اور اسکاؤٹس بھی موجود ہیں. عزاداروں کے لیے شٹل سروس بھی متعارف کروائی گئی ہے. امام بارگاہ انتظامیہ کی جانب سے یہاں سے عزاداروں کو بٹھا رہی ہے اور مین جلوس ہے وہاں تک لے جایا جا رہا ہے. یہاں پر لنگر کا وسیع انتظام ہے. اس کے علاوہ سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں عزاداروں کے لیے. یہ صبح جو جلوس برآمد ہوا تھا 9 بجے, تو اس کا یہ اختتام جو ہوگا وہ شام کو ہوگا. جی وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے مشیر وزیر اعلیٰ ذیشان ملک کے ہمراہ فیصل ڈویژن کا دورہ کیا اور عاشورہ کی مجالس, جلوس اور ان کے روٹس کا جائزہ لیا. اسما بخاری نے فیصل آباد سٹی, ٹوبہ ٹیکسنگ, کمالیہ اور پیر محل کے دورے کیے. اسما بخاری نے مجالس کی انتظامیہ سے بھی سہولیات سے متعلق دریافت کیا. ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈی سی آفس میں سیکیورٹی امور اور عاشورہ انتظامات پر بریفنگ دی گئی. اسلام آباد میں محرم کے مرکزی جلوسوں کی سیکیورٹی AI کی مدد سے مانیٹر کی جائے گی. رپورٹ کریں گے دعا مرزا. جی اسلام آباد میں پہلی بار 9 اور 10 محرم کے مرکزی جلوس کے لیے AI کمانڈ سینٹر بنایا گیا ہے, جس کے تحت 92 امام بارگاہوں کے باہر QR سکینز لگائے گئے ہیں. اب ہر عزادار خود سکین کر کے سیف سٹی کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر سکتا ہے اور شکایت درج کر سکتا ہے. میرے ساتھ DG سیف سٹی ہارون جو ایسا موجود ہے. سر 15 کی بھی ضرورت نہیں ہے, اب ہر عزادار خود کنیکٹ کر سکے گا. تو کیا کیا فیچرز ہیں مسیح؟ جی بالکل ایسی ہے. جی ہم نے جتنی بھی ہماری امام بارگاہیں ہیں اور جتنے بھی پروسیشن کے روٹس ہیں ان تمام کو ہم نے جیو ٹیگ کیا ہے, اور ود دیٹ ہیلپ آف دیٹ جیو ٹیگنگ اینڈ اے QR کوڈ ہمیں تمام عزاداروں کو ایک نظام ہم نے بنا کے دیا کہ اگر وہ QR کوڈ سکین کریں گے تو ان کی لائیو لوکیشن ہمارے پاس آ رہی ہوگی. اینڈ ان کیس آف اینی ایشو لائک اگر ان کو پولیس کی ہیلپ چاہیے, ان کو کسی بھی قسم کی اسسٹنس چاہیے, تو وی وڈ بی ایبل ٹو ہیلپ دیم ان اے بیٹر وے. جو پبلک سروس ڈلیوری ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں تو ہماری جو جلوس کی مانیٹرنگ ہے اور جو مجالس کی مانیٹرنگ ہے وہ بھی ہم یہاں سے لائیو کر رہے ہوں گے. ہمیں ایگزیکٹ پتہ ہے اس ٹائم پہ کہ ہمارے پاس کتنے جلوس جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, کتنے مجالس جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں, ان کی لائیو مانیٹرنگ, ان کی جو منتظمین ہے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کا پورا طریقہ ہے. ساتھ ہی ساتھ پبلک کے لیے ہم نے یہ فیسلٹی بھی دی ہے کہ اگر وہ کوئی کسی بھی قسم کا وہاں پہ کوئی واقعہ دیکھتے ہیں, کوئی انسیڈنٹ دیکھتے ہیں, تو اس کی ویڈیو وہ ساتھ ہی ہمارے اس کمانڈ سینٹر میں بھیج سکتے ہیں. تو یہ تمام فیچرز ہیں اس کے. جی دوسری طرف امام بارگاہوں کے باہر پولیس ناکے بھی لگائے ہیں, 3 لیئر سیکیورٹی بھی بنائی گئی ہے. خواتین اہلکاروں سمیت رضاکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے.